بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو انسانوں کی خدمت میں لگا دیا، ان کے لیے زمین بچھائی، آسمان بلند کیا اور زمین سے طرح طرح کے اناج پھل اگائے تاکہ یہ انسانوں کی زندگی آسانی کے ساتھ گزرے۔ ماحول دیا، معاشرہ دیا، گھرانہ دیا، ملک دیے، تاکہ یہ صرف اللہ اپنے اکیلے مالک کی بندگی کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسانوں کی عظیم اکثریت نے شیطان کی باتوں میں آ کے اپنے مالک اور خالق کو پہچاننے اور اس کی شکر گزاری کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم جس ماحول کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اس 15ویں صدی کے اندر اپنے ارد گرد دیکھا، ہر طرف مسلک پرستی ہے، فرقہ پرستی ہے، مزار پرستی ہے، گنبد پرستی ہے، پیر پرستی ہے، وطن پرستی ہے۔ کفر و شرک کے اس اندھیرے کے اندر ایمان کی ایک آواز اٹھی کہ لوگوں، قرآن کا کہنا تو یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا ایک معبود ہے، اور تم اس دنیا میں امتحان گاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ہر لمحے ہر روز تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو یا کسی اور کے بندے ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرو گے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، یہ وہ نمک حرامی اور غداری ہوگی کہ اللہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ تو اس انداز سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا، وہاں منتیں ماننا، پیروں کے پاس جانا، تعویذ گنڈا کرنا، یہ ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کے اندر خرابی ہے۔ تو اس انداز سے یہ دعوت پہنچی، کفر و شرک کے اس اندھیرے کے اندر مسلک پرستی کو چھوڑا، فرقہ پرستی کو چھوڑا، بڑی بڑی جماعتیں چھوڑ کے ایمان کے اوپر یہ اللہ کے بندے اکٹھے ہو گئے۔ یہ آواز تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فہم و فراست دیا تھا، مجاہد قسم کے انسان تھے اور آرمی افسر بھی تھے۔ تو اللہ کی محبت کے اندر آ کے انہوں نے یہ سارے مسلک پرستوں کا رد کیا، ان کے اکابرین کے جو شرک عقیدے تھے، قبر پرستی کے، پکاروں کے، نظر و نیازوں کے، اس سب کو رد کیا قرآن و حدیث کے دلائل سے۔ تو اس طرح اللہ کے بندے اکٹھے ہو گئے، آہستہ آہستہ یہ معاملات بڑھتے جا رہے تھے، مساجد قائم ہو رہی، لیکن شیطان بھی تو آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ یہ ابلیس، اس کے منصوبے جو ہیں کہ انسان کو یہ سیدھے راستے پر چلنے نہ دے گا، یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ دشمنی کی بات کرے گا، تاکہ میدان محشر میں بھی یہ دشمنی کی بات کرے گا انسانوں کے ساتھ۔ تو اس نے اس دعوت کو روکنے کے لیے یا اس کا راستہ ٹیڑھے کرنے کے لیے بہت ہی حربے استعمال کیے، کیونکہ گزشتہ 38 سال سے میں اس جماعت کے ساتھ ہوں، بڑی قریب سے چیزوں کو میں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک اندھیروں سے نکال کر روشنی کی، اس ایمان کی روشنی میں مالک لایا، اور اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے کا موقع دیا، توحید کو میں پہچان گیا۔ شرک جس انداز سے بھی آئے، اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو پہچان جاتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مالک کی مہربانی ہوتی ہے، ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اپنے بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ اپنے بندوں کا ولی ہے، حامی و ناصر ہے، وہ اندھیروں سے نکالتا ہے، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی روشنی کے اندر۔ تو انسانوں کی بندگی شرک کا جو راستہ ہے، یہ اندھیرے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، اور ایمان کا جو راستہ ہے، توحید کا جو راستہ ہے، یہ روشنی ہے صحیح معنوں میں۔ تو یہ جماعت کے امیر کے اوپر ایسے خوفناک جو شیطان کے وار ہوئے، تو اس سے پہلے بھی ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا تھا، ایسی باتیں ان کے منہ سے نکلی جو نہیں نکلنی چاہیے تھیں، اور خود انہوں نے اقرار بھی کیا کہ اگر میری یہ باتیں مان لی جاتی، محمد حنیف صاحب نے سٹیج پر کھڑے ہو کے کہا کہ اگر یہ میری باتیں مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد اکھڑ جاتی۔ اندازہ لگی، جب بنیاد ہی اکھڑ گئی تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ تو چاہیے تھا کہ پھر مضبوطی کے ساتھ قدم رکھتے، لیکن کمزوری دکھائی انہوں نے نظریاتی طور کے اوپر 2017 کے اندر
یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا اور یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کا یہ شکر گزاری کے طور پر کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ اور سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر تو سارے انبیاء کی سنت بیان ہوئی ہے کہ سارے انبیاء کے سامنے جب اللہ کی نشانیاں آتی تھی تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، کسی اور کے سامنے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں، ہمیشہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ اور یہ خاندان جو مجاہدوں کا خاندان ہے، انبیاء میں بھی ایک بڑا مقام ہے، جس طرح بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اس خاندان کو اللہ نے بڑی فضیلت دی، اس خاندان کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہو۔ تو پھر کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم تھا، بس اللہ کا حکم ماننا، قرآن کا ماننا ہی، اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا انہوں نے اور یہ ماحول بنا دیا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانے گا وہ قرآنی آیات کا انکاری ہے، قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ پھر وہ آدم علیہ السلام والی آیات بھی لے کے آگے دیکھو وہاں ہوا، بتایا گیا وہاں تو حکم موجود ہے۔ وہ ایک ایسا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی کا ایک انداز محسوس ہوتا ہے، اور ابلیس نے اس کا انکار کیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور کیا وہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد مشرکوں جب اپنے پیروں، مولویوں اور انبیاء کو تم رکوع اور سجدے کرو گے، شریک ٹھہراؤ گے اللہ کے ساتھ، تو پھر یہ واقعہ بیان کرنا، کیا وہ واقعہ اس لیے بیان ہوا تھا؟ وہ واقعہ تو بیان ہوا تھا کہ دیکھو اگر غلطی ہو جائے تو اس کے بعد مان لینا یہ اللہ کی بندگی ہے۔ ابلیس ڈٹ گیا اپنی اس موقف کے اوپر، غلط موقف کے اوپر، راندہ درگاہ ہو گیا۔ آج اگر تم اپنے غلط موقف کے اوپر ڈٹ جاؤ گے تو راندہ درگاہ ہو جاؤ گے، تمہاری ساری کارگزاری کو لپیٹ کر تمہارے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ لیکن محمد حنیف صاحب نے اس کی بالکل پرواہ نہیں کی ہے اور لوگوں کو ایک غلط عقیدہ دے کے گئے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھ گئے ہیں۔ مسئلہ یہ گڑبڑ اب یہ ہو گیا کہ جو بھی قرآن کی بات ان کے سامنے لاتا تھا یہ کہتے تھے میری تفسیر پڑھو، اس انداز سے انہوں نے اپنی تفسیر کو آگے کر کے قرآن اور صحیح حدیث کو پیچھے کر دیا۔ تو اب لوگ ان سے نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ، جب لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ثابت ہوا، تو اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ تو ان کو بتایا جائے دیکھو خواب کے اندر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ کتنے خواب ہیں جو صحابہ دیکھتے تھے، نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے تھے، اور نبی علیہ السلام خود بھی خواب دیکھا، کئی موقعوں کے اوپر اس کی تعبیر بتائی۔ ایک موقع پر کہا کہ میں نے دودھ پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، خوب سیر ہو کے دودھ پیا، اور پھر باقی جو بچا میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا، اور انہوں نے بھی خوب اس سے سیر ہو کے پیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بتایا علم، اس کا مطلب علم ہے، یہ نہیں کہ کہیں سے دودھ آئے گا وہ میں پیوں گا اور پھر وہ جب عمر بن خطاب بھی وہ دودھ پی لیں گے تو وہ خواب سچا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، اس کا ایک معنی مفہوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا کہ اللہ نے اشارہ دیا ہے گویا کر گزریے اور مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ اور پھر جب دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تو نے یعنی اپنے خواب کو گویا سچا کر دکھایا ہے، بس ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں ہمارے سے کوئی زیادہ پیاری چیز ہے تو یہ یعنی تو بالکل امتحان میں پورا اترا۔ تو اس انداز سے یہ خواب ہوتے ہیں۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے، بچے تھے، انہوں نے آ کے یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اس کا معنی مفہوم بتا دیا کہ یہ مطلب ہے اس کا میرے بچے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تجھے سجدہ کریں گے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تجھے اللہ برگزیدہ کرے گا، یعنی ہم سب پر فضیلت دے گا اور نبی بنائے گا اور باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا یعنی فہم و فراست دانائی عطا فرمائے گا، اور تیرے اوپر اللہ اپنی ان نعمتوں کو اس طرح تکمیل تک پہنچائے گا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا نام بھی لیا۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو بالکل سچا کر دکھایا، نبوت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی اور پیغمبری عطا فرمائی، یعنی اور مصر جیسی ایک قدیم جو ایک ریاست تھی اس میں بت پرستی کا دورہ تھا، اس کو توحید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدلی کر دیا۔ اللہ کا منصوبہ غیر محسوس طریقوں سے پائے تکمیل پر پہنچا، اور پھر پریشانیوں کا دور جب ختم ہوا، مشکلات کا دور
کہ وہ بنی اسرائیل جو ڈرتے ہوئے مصر میں داخل ہوتے تھے اور خیرات مانگنے کے لیے داخل ہوتے تھے، اب رائل فیملی کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، حکمران فیملی کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ اور وہ ساری شان و شوکت جب دیکھی، بڑا تخت اس کے اوپر بٹھائے گئے، تو سارا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ 100 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور سارا خاندان اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو گیا ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ امام بخاری بھی اسی انداز سے روایت لائے ہیں، انہوں نے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا، اور خواب کی تعبیر کا باب باندھ کے یعقوب علیہ السلام کا وہ قول لائے ہیں جو 5 اور 6 نمبر آیت کے اندر ہے، اور 100 نمبر آیت اور 101 نمبر آیت کے اندر جو یوسف علیہ السلام کے وہی الفاظ ہیں، اسی تعبیر کی گویا تائید کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن کا مضمون ہے اللہ کے بندو۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا 80 نمبر آیت کے اندر، اور 1 نمبر آیت اس سے جو پہلے ہے، کہ دیکھو کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے، دانائی عطا فرمائے۔ وہی الفاظ ہیں جو یہاں یوسف علیہ السلام کے لیے یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں، کہ دانائی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور پھر کتاب نازل کرے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی بنائے، اور پھر وہ لوگوں کو یہ نہیں کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرو، یعنی مجھے رکوع اور سجدے کرو، میری نظر و نیازیں کرو، پکارے لگاؤ، واسطے وسیلے دو۔ کبھی ایک نبی کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ والے بنو، یعنی اللہ کے سامنے رکوع کرو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو۔ تو یہ اصل میں ظاہری الفاظ سے ذرا دھوکہ کھا گئے ہیں محمد حنیف صاحب اور ان کے دوسرے لوگ، چونکہ ظاہری الفاظ میں تو اور بھی قرآن میں ہر جگہ جب آئے ہیں اسی انداز سے الفاظ آئے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم لیا جاتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو کیا مان لیا جائے کہ انہوں نے رب مانا؟ ہرگز نہیں۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور کیا اس کو مان لیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ اور پھر اصل میں وہاں رد کر رہے تھے اور قوم کو ایک تعلیم دے رہے تھے کہ ستاروں کو پوجنے والوں، چاند کو پوجنے والوں، اور سورج کو اس لیے پوجتے ہو کہ وہ بڑا نظر آتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہو؟ میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اس سے جس پر تم ڈٹے ہوئے ہو۔ تو اس انداز سے رد کیا اس کا، تو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانا ہے۔ اسی طرح وہ جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انسان اللہ بن جاتا ہے؟ ہاں، گمراہ لوگوں نے اس کا یہ مطلب لے لیا، صوفیوں نے۔ لیکن ان سے بھی اگر آپ پوچھو اس کا کیا مطلب ہے تو فوراً کہیں گے اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ اس کا مطلب لیا جاتا ہے، وہی الفاظ کئی دفعہ نہیں لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسی میں آزمائش رکھی ہے۔ تو یہاں بڑی شدید آزمائش، نظریاتی آزمائش ہوئی ہے اس جماعت کی، جس کے اندر سارے ڈیر ہو گئے، بالکل اسی طرح جس طرح طالوت کا لشکر جا رہا تھا آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے، تو سوائے ایک دو کے سارے ڈیر ہو گئے، یہ سارے ڈیر ہو گئے سوائے چند لوگوں کے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں قابل کو، اور یہ باتیں ہیں جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، خالص ایمان رکھو گے، کیونکہ یہ دعوت اسی نقطے کے اوپر اٹھی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور شرک کرو گے تو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دی جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور مالک فرماتا ہے تم کیا چیز ہو؟ یہ میرے انبیاء یہ بھی شرک کرتے تو ان کا کیا کرایہ میں غارت کر دیتا۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہونے کے بعد پھر بھی اگر آپ کو محمد حنیف کے ساتھ ہمیشہ کی حق میں رہنے کا ارادہ ہے خون اور پیپ کی وادیوں میں، تو پھر ڈٹے رہو اسی شرک کے اوپر، اور اگر جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، ایمان خالص اختیار کرنا چاہتے ہو، نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا انداز اختیار کرنا چاہتے ہو، سنت کے اوپر چلنا چاہتے ہو، اسوہ جو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ تھا، ایک ہی اسوہ ہے، توحید کا معاملہ، ایمان خالص کا معاملہ۔ جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے جس سے ذرا برابر شرک لے کے اللہ کے پاس آئے گا، یاد رکھیے۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو یہ دعوت تیزی کے ساتھ پھیلے گی، انشاءاللہ پھیل رہی ہے۔ جو بات آڈیوز میں ہو رہی تھی اب وہ ویڈیوز میں بھی جاری ہے، اور لوگ سنتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے کہ ہم کمزوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی ہے، استقامت دی ہے، مالک نے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آہستہ آہستہ نکلو اللہ کے بندوں، جتنے یہ گروپ بن گئے ہیں، اس نکل کر اس مضبوط پلیٹ فارم کے اوپر آ جاؤ، اور یہی وہ جماعت ہے جو آگے جا کے انشاءاللہ رنگ جہاں بدلی ہوگا۔ بڑی مضبوط بنیادوں کی بنیاد فراہم کر دی گئی ہے، توحید کی، رد شرک کی، کفر بالطاغوت کی، اب صرف اس پر قائم رہنا تھا، اس سے ہلنا نہیں تھا، ہٹنا نہیں تھا۔ بڑا زور لگاتے تھے یہ مسلک پرست،
لیکن اب خود اگر تم گروپوں میں بڑھ جاؤ گے تو مسلک پرست تمہارے اوپر ہنسیں گے، اور تمہاری آخرت میں بھی بربادی ہے۔ لہٰذا کوئی مسلک، کوئی فرقہ نہیں ہونا چاہیے، خالص ایک توحید کا یہ معاملہ ہے، ایمان خالص کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق